بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. قرض کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کا خلاصہ کیجئے، یعنی گواہوں اور لین دین کا لکھنا اس کے بارے میں. قرآن کریم سورہ بقرہ آخری 2-3 آیتیں چھوڑ کر اس سے پہلے جو آیت نمبر غالباً 282 ہے، 282، یہ ہے آیت الدین. وہ پورے ایک صفحے کی، اس کا ایک صفحہ نہیں جو صرف قرآن مجید ہوتا ہے بغیر ترجمہ تفسیر کے، پورے ایک صفحے کی قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت وہ ہے. کسی وقت کھول کے دیکھیں، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی قسم کا کوئی معاملہ، کوئی لین دین کریں، فَاكْتُبُوهُ، تو اسے لکھ لیں. ہمارے یہاں قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں. اب قرض دینے لینے کے لیے رقم بہت بڑی ہے اور گھبرا رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ لکھ کے دے دو تو میرا یہ ماموں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ پتہ نہیں دل میں کیا رکھے گا. اتنی سی بات کر کے خاموشی سے 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی ہے پکڑا دیا اور کہا کہ میں بس 2-4-6 مہینے دے دیتا ہوں. اور 2-4-6 مہینے 2-4-6 سالوں میں پہلے تو بدلتے ہیں، تب بھی نہیں دے رہا. اب بات آئی کہ دے دو، گرما گرمی شروع ہو گئی. گرما گرمی شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا دے دوں میں تمہیں. اب وہ سارا کھاتا اسے معلوم ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شاہد نہیں، کوئی گواہ نہیں، تو کہے گا کیا دے دوں تجھے، جاؤ جا کے کورٹ کچہری جہاں سے چاہو لے کے دکھاؤ. یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَاكْتُبُوهُ، امر کا صیغہ، واجب ہے کہ لکھ لیں. نہیں لکھا ہوا، اب آپ کورٹ کچہری میں جا کے کیا کریں گے؟ قاضی کہے گا کہ بھائی کوئی ثبوت ہے، کوئی ثبوت نہیں، گواہ ہے، کوئی گواہ نہیں، چلے پھر کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے معاملات کو درست رکھنے کے لیے یہ احکام ہمیں اسکلائے ہیں کہ لینا دینا کرو تو اسے لکھ لو. آدمی خود نہیں لکھ سکتا، کسی سے لکھوائے. لکھنے والے کو لکھنے کا کہے، وہ انکار نہ کرے، بلکہ اللہ نے جیسے اسے یہ تعلیم دی ہے یا یہ کام کرے. اب آیت پڑھ کے دیکھیں، اس میں بہت سارے احکام موجود ہیں.